السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، نماز کے احکام و مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں رکوع کیسے کرنا ہے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، صحیح بخاری۔ ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھیں اور انہیں مضبوطی سے پکڑ لیں۔ جو آپ کے گھٹنے ہیں، دونوں یہ ہتھیلیاں ان گھٹنوں کے اوپر رکھیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر اپنے گھٹنوں پر رکھیں اور بازو کمان کی طرح تان کر ٹیٹ کر کے وہ رکھیں۔ پیٹھ بالکل سیدھی ہو، ذرا بھی اس کے اندر خم نہیں ہونا چاہیے۔ سر بھی متوازی ہو، نہ ہی اوپر اٹھا ہوا اور نہ ہی نیچے جھکا ہوا ہو۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتِهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعِ رَأْسَهُ وَلَا سَافِحٍ بِخَدِّهِ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ۔ سنن ابی داؤد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے جما لیتے، اپنی انگلیوں کو کھولتے، پھر اپنی کمر کو اس طرح جھکاتے کہ سر نہ اوپر اٹھا ہوا ہوتا اور نہ بالکل جھکا ہوا ہوتا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، اور ہاتھ کمان کی طرح مضبوط کر لیتے اور بازو پہلوؤں سے جدا کرتے۔ اسی طرح رکوع اطمینان سے کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، صحیح بخاری۔ پھر رکوع کر اور پورے اطمینان سے کر۔ جو شخص رکوع میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجزئ صلاة الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود۔ سنن ابی داؤد۔ آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا نہ کرے۔ اب رکوع میں کون سی دعائیں پڑھیں، ان کو ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی صحیح میں لائے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہر عیب سے پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ اور اسی طرح دوسری دعا ہے، سبحان ربی العظیم۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی صحیح میں اس کو لائے ہیں، میرا پروردگار پاک ہے ہر عیب سے اور سب سے بلند ہے۔ یہ دعا کم از کم 3 دفعہ ضرور پڑھیں، سنن نسائی۔ اسی طرح تیسری دعا، سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح میرے محترم دوستو ایک چوتھی دعا ہے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی وعصبی۔ اس کو بھی امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اے اللہ میں تیرے ہی لیے جھکا، تجھی پر ایمان لایا، تیرا ہی فرما بردار بنا، تیرے ہی لیے ڈر کر عاجز ہو گئے، میرے کان، میری آنکھیں، میرا مغز، میری ہڈیاں اور میرے پٹھے۔ 5ویں دعا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے، فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا رب بہت پاکیزگی والا ہے، بہت مقدس ہے۔ اسی طرح 6ٹھی دعا ہے، سبحانک ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ سنن ابی داؤد۔ پاک ہے بہت بڑی قدرت و طاقت والا اور بہت بڑے ملک والا اور بڑائی اور عظمت والا۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہم نے دعا ذکر کی تھی، سبحان ربی العظیم، اس کی تعداد متعین ہے،
یعنی کم از کم آپ 3 مرتبہ کہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باقی دعاؤں کو ذکر کیا گیا ہے ان کو جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکیں ان کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ رکوع میں قرآن مجید کی تلاوت ممنوع ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے۔ غور سے سنو، بلا شبہ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع اور سجدے میں قرات قرآن مجید منع ہے، کوئی قرآنی دعا پڑھنا منع نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت تو منع ہے، لیکن قرآن مجید سے اگر کوئی دعا اس کے اندر پڑھ لیتا ہے تو وہ منع نہیں ہے، کیونکہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، سورۃ المائدہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں بھی یہی آیت پڑھتے رہے، مسند احمد۔ لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رکوع اور سجدے میں قرآن مجید بطور دعا پڑھنا جائز ہے، بطور قرات کرنا جائز نہیں ہے۔